نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم انہیں خوب جاننے والے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، جب آپ نے اپنے ابن یعنی چچا سے کہا۔ یہ ہم پہلے اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ لفظ ابن چچا کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، والد سب کے لیے آتا ہے، اور عربی میں جہاں والدن آئے گا اس سے مراد صرف و صرف سگے باپ ہیں۔ وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسے مجسمے ہیں کہ جن کے سامنے تم پوجا کے لیے بیٹھتے ہو۔ قالوا، وہ بولے، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور پایا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا، انہیں بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ جب کوئی غلط بات لوگوں میں راسخ ہو جائے اور وہ غلط بات سننے کے عادی ہوں تو سچی بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے۔ جیسے عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شیطان فرشتہ تھا۔ جب سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کو جب وہ پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کان من الجن، شیطان فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، تو بڑی حیرت ہوتی ہے، چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے، کوئی انکار تو کر نہیں سکتا، لیکن حیرت ضرور ہوتی ہے۔ قالوا، وہ بولے، اجئتنا بالحق، کیا آپ ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا آپ مذاق کرنے والے ہیں، کھیل کود کرنے والے ہیں؟ آپ ایسا تو نہیں ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ الذی فطرہن، وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ان تمام باتوں پر گواہی دینے والا ہوں۔ وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں ضرور بضرور تمہارے بتوں کا برا حشر کر دوں گا جب تم یہاں سے جاؤ گے۔ مشرکین نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج ہمارا بہت بڑا میلہ ہے، جنگل میں جائیں گے، کھیل کود تماشے ہوں گے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ تو نہیں چلتا، اور آپ نے کوئی عذر پیش کیا۔ جب سب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا آہستہ سے، اور اب پیچھے رہ جانے والے بوڑھے اور کمزور لوگ تھے، آہستہ آہستہ جا رہے تھے، انہوں نے بات سنی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے، اور مندر میں جا کر، بت خانے میں جا کر آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف عجیب و غریب شکلوں کے بت ہیں۔ ایک سب سے بڑا بت تھا، آپ نے اپنی کلہاڑی لی اور کسی بت کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا ایک ہاتھ کاٹا، کسی کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس طرح آپ نے ہر بت کا حشر نشر کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اسے آپ نے کچھ نہیں کیا، اور یہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ فجعلہم جذاذا، پس آپ نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ الا کبیرا لہم، مگر ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اسے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں اور غور کریں اور سوچیں کہ یہ بت ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ قالوا، جب وہ واپس آئے تو کافر کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ انہ لمن الظالمین، بے شک ایسا کرنے والا ضرور ظالموں میں سے ہے۔ قالوا،
تو وہ لوگ بولے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام آخر میں جاتے ہوئے سنا تھا، سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے. فتن کے معنی جوان، نوجوان. فتن یذکرہم، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آج ان کا وہ حشر کروں گا کہ تم دیکھو گے. یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا، وہ بولے، فأتوا بہ علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اسے لاؤ. لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہی دیں اور جنہوں نے کلام سنا ہے وہ دیکھ کر بتائیں ہاں یہی نوجوان ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی تھی. قالوا، وہ بولے، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، آپ نے فرمایا بلکہ یہ کیا ان کے بڑے نے. فاسألوہم، تم پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تدبیر فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو سارے بت تو ٹوٹ گئے اور یہ جو بڑا بت ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ذرا اس سے پوچھ کر دیکھو تو صحیح، کہیں اس کو غصہ نہ آ گیا ہو کہ میں بڑا موجود ہوں، میری موجودگی میں تم چھوٹوں کو کیوں پوچھتے ہو. فرجعوا الی انفسہم، یہ باتیں آپ نے مثال کے طور پر اس لیے پیش کی تاکہ وہ کچھ غور کریں اور اپنی زبان سے کہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بے جان پتھر ہے، ہم نے خود بنایا ہے. پھر آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ جب بے جان پتھر ہیں تم نے خود بنایا تو خدا کیسے ہو گئے. فرجعوا الی انفسہم، بس انہوں نے اپنے جی میں غور کیا. فقالوا، اور وہ بولے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم خود ہی ظالم ہو. یعنی ضمیر نے ان کو ملامت کیا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، یہ بت خدا تو نہیں ہو سکتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سر کے بل دوبارہ پلٹے اور زبان سے وہی باتیں کہنے لگے. یعنی ضمیر کی پکار پر انہوں نے لبیک نہیں کہا بلکہ جو ضمیر کی چوٹ تھی اسے انہوں نے دبا دیا اور کہنے لگے، لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، اے ابراہیم علیہ السلام آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. قال، فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ایسے بتوں کو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ جو بے جان ہیں، جنہیں تم نے بنایا ہے وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ کتنی ہی پاورفل ہو، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. کہ ذاتی طور پر نفع دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جو بھی مخلوق نفع دے یا نقصان دے وہ باذن اللہ ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، وہی معبود ہے، وہی خدا ہے، وہی الہ ہے. لیکن ان کی سوچ کے مطابق انہیں سمجھایا گیا کہ تم تو بڑے نادان ہو کہ پتھر کے بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہو. اگر کسی کی صلاحیتوں سے متاثر ہو گئے ہوتے تو اور بات تھی، تمہیں سمجھانا مشکل ہوتا. تم اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھتے کہ جس بت کو تم نے بنایا اسی کی پوجا کرتے ہو. اف لکم، تم پر افسوس ہے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں پر افسوس ہے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ قالوا، بولے، حرقوہ، اسے آگ میں جلا دو. وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے. پھر نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی. کئی مہینوں کے لیے بہت بڑی باؤنڈری بنائی گئی. پھر کئی مہینوں تک مختلف علاقوں سے لکڑیاں جمع کی گئیں. پھر اس آگ کو جلایا گیا. وہ آگ اس قدر اونچی تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے تو وہ بھی جل کر گر جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسیوں سے باندھا گیا، آپ کی قمیض اتار لی گئی، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اب اس آگ میں ڈالے کون؟ تو اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں غلیل ہوتی ہے پتھر پھینکنے کے لیے، تو بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے لکڑی کی ایک مشین بنائی جاتی جو ہاتھ سے چلتی.
جسے منجنک کہتے، اس مشین میں رکھ کر، سمجھے غلیل ہے، غلیل چھوٹے پتھروں کے لیے، یہ بڑے بڑے پتھروں کے لیے، تو پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا. قلنا، ہم نے فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا. تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، رسیاں جل گئیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلتی ہوئی آگ میں چل رہے ہیں. آگ جل رہی ہے، آگ بجھی نہیں ہے، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی. اور دنیا نے منظر دیکھا کہ اب آگ میں چل رہے ہیں، آگ آپ کے لیے گلزار بن گیا. مفسرین فرماتے ہیں اگر بردن کے ساتھ سلامن نہ ہوتا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی. تو فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جائے لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے. اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ چاہے تو پانی کے اندر بھی انسان کی آگ نہ بجھے. جیسے کہ وہ واقعہ آپ جانتے ہی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے میں ایک یزیدی شخص تھا جو لشکر میں تھا. وہ بوڑھا ہو گیا تھا. کسی نے اس کے سامنے کہا کہ جو امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے سب ذلیل اور رسوا ہو کر ہلاک و برباد ہوئے. تو اس بڈھے نے کہا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، دیکھو میں بھی تھا اس لشکر میں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اچانک سے وہ چراغ جو تھا اس کی آگ زور سے بھڑکی اور اس کے جسم پر آگ لگ گئی. قریب میں دریا فرات تھا تو اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگا لی. دریا کے اندر جب کوئی چھلانگ لگائے تو آگ بجھتی ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ وہ دریا اس کے لیے پیٹرول کا کام کر رہا تھا، یعنی جس قدر وہ دریا میں غوطے لگا رہا تھا آگ اور بھڑک رہی تھی. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور ان لوگوں نے مکر اور فریب کرنا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس ہم نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، ان کافروں کو نقصان میں کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی. وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے برکتیں رکھی. فیہا، جس میں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے وہ سرزمین شام اور فلسطین کی سرزمین ہے. اللہ رب العالمین اس مبارک سرزمین کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک فرمائے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا کیے. وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور یعقوب علیہ السلام مزید عطا فرمائے جو کہ آپ کے پوتے ہیں. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، نبی بنایا. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے ان رشتہ داروں کے صدقے میں کہ جو صالح تھے، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی نیک و صالح بنائے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان انبیاء کو ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کو پیشوا بنایا، امام بنایا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی اچھے کاموں کی کہ وہ اچھے کام کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم رکھیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تمام کے تمام ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حضرت لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات عطا فرمائی کہ جس بستی کے رہنے والے گندے کام کیا کرتے تھے، بے حیائی، فحاشی اور یانی میں مبتلا تھے. حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں رہ کر بھی آپ ان کے گندے کاموں سے محفوظ رہے اور آپ پر ایمان لانے والے بھی ان گندے کاموں سے محفوظ رہے. ان کی نگاہیں پاکیزہ رہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو پاکیزہ لوگ تھے ان کا صدقہ پروردگار ہمارے ذہن کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے دل اور ہمارے قلب کو پاک اور صاف اور ستھرا بنا دے. کاش ہماری نگاہوں میں شرم و حیا آ جائے.
انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بہت بری قوم تھی، فاسقین نافرمانی کرنے والے تھے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم جو کافر تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام صالح لوگوں میں سے تھے، ہمارے مقرب تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں اور ان کی پرہیزگاریوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنائے اور پرہیزگار بنائے۔ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے ظاہر اور باطن کو منور اور روشن فرمائے۔